مفتی صاحب میں حنفی ہوں لیکن کبھی کبھار آمین زور سے پڑھتا ہوں، کبھی کبھار رفع الیدین بھی کرتا ہوں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں ساتھی اور اہل کوفہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، سفیان ثوری جیسے محدثین، جرح و تعدیل کے ائمہ، وکیع بن جراح، یہ جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصحاب تھے، ان کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے، اصحاب کوفہ بھی اور اہل مدینہ بھی۔ تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ترک رفع الیدین تھا۔ اگر رفع الیدین کو سنت مانا جائے تو دو سردوں کے درمیان بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن جو اس کا جواب ہے وہی باقی کا جواب ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی وجہ سے اس پر میں بہت دفعہ ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں۔ ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری رائے میں رفع الیدین نہ کرنا یہ سنت ہے، کیونکہ نبی نے کیا پھر ترک کر دیا، اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ لیکن یہ کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے، اگر کوئی رفع الیدین کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار زور سے آمین پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ جو نبی سے زور سے آمین ثابت ہے وہ تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہاں پر آمین کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جہرن تلاوت بھی، زور سے تلاوت بھی ظہر میں کیا کرتے تھے، تاکہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی یعنی میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ تو تعلیم کے لیے نبی نے بعض دفعہ زور سے بعض اعمال کیے ہیں، اصل میں ان میں آہستہ کرنا سنت ہے۔ تو آمین میں بھی ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو خفیتاً پکارو، تو آمین بھی دعا ہے اور دیگر احادیث بھی ہیں، لیکن یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی نے بھی کبھی زور سے آمین کہہ دی تو آپ بھی کہتے ہیں کبھی کبھار، کبھی رفع الیدین کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔